حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل کر دے گا جو مشرق مغرب کے فاصلے بھی اس سے بھی زیادہ وسیع اور عریض ہوں۔ گویا جہنم سے اتنی دوری ہو جائے گی کہ اس بندے کا جہنم سے کوئی واسطہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اعتکاف صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، دنیا کی کوئی غرض اور سوائے آخرت کی کوئی اور نفع پیش نظر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تو پورے کے پورے مسجد کے ہو جاتے، لیکن آج ہم اعتکاف کرتے ہیں تو مسجد میں تو آتے ہیں لیکن پورے مسجد کے نہیں ہوتے، پورے کے پورے ذہن کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے باہر بھی ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، اعتکاف کے اندر آ جائیں تو بس اللہ کو خوش کرنے کی فکر ہو، کسی اور کے بارے میں اعتکاف کے اندر نہ سوچا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیوں کا ثواب جاری رہتا ہے جتنا ان نیکیوں کے کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی بہت سی وہ نیکیاں جو مسجد سے باہر ہی رہ کر انجام پا سکتی تھیں، ہو سکتی تھیں، اب اعتکاف کی حالت میں چونکہ وہ باہر نہیں جا سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والے، فضل کرنے والے ہیں، ایسی نیکیوں کا ثواب بھی اپنے اعتکاف کرنے والے بندوں کو اپنے فضل سے دینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اعتکاف اور اس کے اندر ہونے والے مختلف نیک اعمال کا ثواب بھی پائیں گے، اور بہت سی نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں بغیر کیے بھی لکھ دیتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو اس میں عبادت کی نیت سے بیٹھے رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ یہ 20 تاریخ کی شام کو سورج چھپنے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے بستی میں سے بعض لوگوں کے کر لینے سے 100 کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے معتکف کے لیے یہ باتیں مستحب ہیں، ثواب کی چیزیں، قرآن شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، استغفار اور تسبیحات میں مشغول رہنا، اچھی باتیں سیکھنا، سکھانا، اور چھوٹی بڑی ضرورت یا ناپاکی کے غسل کے لیے مسجد کے قریب انتظام نہ ہو تو اعتکاف کرنے والا اپنے مکان تک جا کے غسل کر کے بھی آ سکتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے چپ چاپ گم سم بیٹھے رہنا اور اسے اچھی بات سمجھنا یا بیہودہ واہیات باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں۔ جس طرح اعتکاف مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کو کیسے کرنا چاہیے؟ عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں کوئی خاص جگہ نماز کے لیے مقرر کر لیں، یہی ان کے گھر کی مسجد ہے، یہیں ان کو اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔